اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کاروان اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ماہ محرم اور ماہ سفر کے اندر کیا کیا مشکلات پیش آئیں، کن کن ترتیب کے ساتھ کس کس ٹائم لائن کے ساتھ مشکلات اور مصیبتیں پیش آئیں، ان کا بیان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے پہلی ماہ محرم سے لے کے 10 ماہ سفر تک کیا کیا مشکلات آئیں اور کن ترتیب کے ساتھ آئیں، کوشش کی اس کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ آج ارادہ کیا اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 10 ماہ سفر سے لے کے 20 ماہ سفر یعنی 40 امام حسین تک کیا کیا مشکلات اس کاروان کے اوپر پیش آئیں اس کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ اس سلسلے میں جو ہمیں مشکلات دکھائی دیتی ہیں اور وہ یہ کہ ان ایام کے اندر کاروان اہل بیت جو ہے وہ اسیری کی کیفیت میں ہے اور زندان شام کے اندر ہے، لیکن جو تاریخ ایک عجیب پہلو دکھائی دیتی ہے تاریخ کا، وہ یہ کہ ایک جانب تو یہ کاروان زندان کے اندر ہے اور شام کے اندر ہے، لیکن ابھی جو شام میں امام سجاد علیہ السلام نے خطبات دیے ہیں، ابھی جو شام نے بی بی زینب علیہ السلام نے خطبات دیے ہیں شام کے اندر، ان خطبات کا اثر یہ ہوا کہ پورا شام کا ماحول جو ہے وہ یزید کے خلاف ہونے لگا، اور لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے لگے کہ کن عظیم ہستیوں کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے اور یزید نے کتنا خراب فعل انجام دیا ہے، یزید ملعون نے۔ اس بات کا احساس لوگ کرنے لگے۔ اب جب اس بات کا احساس کرنے لگے تو یزید کے خلاف شام میں، جو کہ حکومت 40 سال سے چلتی ہوئی آ رہی تھی اس کے باپ دادا کی، اسی شام میں یزید کے خلاف ماحول بننے لگا۔ یہ جملے کے اثر تھا جو بی بی زینب علیہ السلام کے تھے اور امام سجاد کے تھے۔ ایک جانب یہ ہے یزید کے لیے جو معاملات کو سخت سے سخت کرتا چلا جا رہا ہے اور جو راہ فراہم کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یزید پھر اہل بیت کے کاروان کو رہائی کا حکم دے۔ ایک جانب یہ ہے، دوسری جانب یزید کی زوجہ کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے جس کا نام ہند تھا۔ اچھا، یہ کون سی زوجہ تھی؟ یہ وہ زوجہ تھی کہ جو کسی زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے ہاں کنیز کے طور پہ بھی خدمات انجام دے چکی تھی، اور کیونکہ وہاں پہ اس طریقے سے اس کا تعلق رہ چکا تھا تو بڑی عاشق امام حسین تھی، بڑی عاشق جناب زینب سلام اللہ علیہا تھی۔ تاریخ بیان کرتی ہے یزید نے اس کو بتایا نہیں تھا کہ میں نے کس کو شہید کروایا ہے اور کس کو شہید کروانے کے بعد کس کے گھر والوں کو اسیر بنا کے لایا ہوں، یہ یزید نے بیان نہیں کیا تھا اس کو، اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ کون سے اسیر ہیں جو اس طریقے سے آئے ہیں، حتیٰ یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اسیر مدینہ سے تعلق ہے ان اسیروں کا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ واقعہ جو میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سید کاظم قزوینی کی کتاب زینب کبریٰ من المہد الی اللحد سے ہے، کہ مقتل بیان کرتا ہے، وہ سید بیان کرتے ہیں کہ اب زندان میں اسیر ہیں اور اس کو معلوم نہیں ہے کون سے اسیر ہیں۔ اس کی اپنی کنیزوں سے گفتگو چل رہی تھی، کنیزوں نے اس کو بتایا کہ معلوم ہے آپ کو کون سے قیدی ہیں جو اس وقت زندان شام کے اندر ہیں؟ کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم کون سے قیدی ہیں۔ کہا کہ رات میں چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کون سے قیدی ہیں۔ اب یزید کو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے وہ زندان کی جانب جا رہی ہے اور یہ معلوم کرنے جا رہی ہے کہ کون سے قیدی ہیں جو زندان کے اندر ہیں۔ رات کا پہر آیا اور یہ چاہتی تھی کہ زندان کی جانب جائے، یزید چاہتا تھا کہ نہ جائے، لیکن اس نے بہت اصرار کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ زندان میں جا کے دیکھوں کون سے قیدی ہیں۔ یزید کو اجازت دینی پڑی اور یہ زندان کی جانب چلی۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں پہ ذہن میں رہے کہ شام میں کوئی زندان نہیں تھا بلکہ خربۃ الشام کے نام سے جو ہے وہ ایک مقام تھا کہ جہاں پہ اہل بیت کو روکا گیا۔ خربہ کہنے کی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ 4 دیواریاں تھیں اور اس کے اوپر چھت نہیں تھی، بلکہ دیوار بھی ایسی تھی جو کبھی بھی گر سکتی تھی، اور یہاں پہ روکنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے ایسا کوئی حادثہ ہو خدا نخواستہ کہ یہ دیوار گر جائے اور اہل بیت علیہ السلام کے بچے زخمی ہو جائیں یا اس دنیا سے کوچ کر جائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی عورتیں۔ تو خربۃ الشام کی جانب اس نے بڑھنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ جناب زینب نے، جناب ام کلثوم نے دور سے اس کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ ہند ہے جو آ رہی ہے، لیکن ایک مشکل گھڑی تھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے، بی بی زینب کے لیے، جناب ام کلثوم کے لیے، ہند کا کس طریقے سے اس زندان میں، اس خربہ میں سامنا کریں۔ جیسے ہی یہ جو ہے وہ قید خانے میں آئی
اور زندان میں آنے کے بعد اس نے جناب زینب کے برابر میں اپنی کرسی رکھی۔ ابھی تک یہ پہچانتی نہیں ہے کہ جو میرے برابر میں ہیں وہ جناب زینب بنت علی ہیں۔ آنے کے بعد بیٹھ گئی۔ اب جیسے ہی یہ زندان کے اندر آئی تو اہل بیت علیہم السلام نے، خاص طور پہ بی بی زینب نے، بی بی ام کلثوم نے اپنے چہروں کو جھکا لیا، کیونکہ جو ہے وہ اس عالم میں ہند کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھیں، شرم و حیا محسوس ہوتی تھی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب اس طریقے سے اپنے سر کو جھکا لیا تو سر جھکانے کے بعد اس نے کرسی پہ رکھنے کے بعد سوالات پوچھنا شروع کیے، اور پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا تعلق کس شہر سے ہے، کس جگہ سے ہے؟ کہا ہمارا تعلق مدینے سے ہے۔ جیسے ہی اس نے مدینے کا نام سنا تو فوراً کرسی سے اتر کے بی بی کے برابر سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ کہا کیا وجہ ہے کرسی سے اتر کے بیٹھ گئی؟ کہا میں نے اس عظیم جگہ کا نام سنا ہے کہ جس کے احترام کی وجہ سے، نام کے احترام کی وجہ سے میں کرسی سے اتر کے آپ کے سامنے آ گئی ہوں۔ کیا تیرا وہاں پہ کون ہے؟ کہا میں نے وہاں پہ میرا آقا امام حسین علیہ السلام مدینے میں ہے، میری آقا زادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس وقت مدینے میں ہیں، بی بی ام کلثوم مدینے میں ہیں، یہ سب میری آقا زادیاں ہیں۔ اس موقع پہ جناب زینب نے اپنا تعارف کرا ہے کہ اے ہند تو نے ہمیں پہچانا نہیں، اس وقت جو سر دربار یزید کے اندر ہے وہ سر حسین ابن علی ہے۔ اے ہند میں تیرے سامنے جو بیٹھی ہوں اس وقت علی کی بیٹی زینب ہوں، یہ ام کلثوم بنت علی ہے، یہ حسین کی بیٹیاں ہیں۔ جیسے ہی ہند نے اس موقع پہ یہ تعارف سنا کہ کہاں شام کا خرابہ ہے، زندان بھی نہیں خرابہ شام ہے، بے مقنع و چادر اسیر ہیں، جیسے ہی یہ ہند نے سنا تو سننے کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ اس قدر بے چین ہوئی کہ اے میری آقا زادی کہاں آپ، کہاں یہ زندان، آپ کے مقنع و چادر نہیں ہے۔ اور شدت غم کے اندر اس نے زمین سے پتھر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے سر پہ مارنے لگی، اور اتنی شدت سے مارنے لگی پتھر کو کہ اس کا پورا سر جو ہے لہو لہان ہو گیا، پورا مقنع لہو لہان ہو گیا۔ اور اس کے بعد زندان سے چلی ہے، جانے کے بعد جو ہے وہ دربار یزید میں گئی۔ اس موقع پہ دربار میں یزید کے چاہنے والے، یزید کے درباری موجود تھے، اور اس نے اپنے مقنے کو اتارا، اپنی چادر کو اتارا، اور بے مقنع و چادر بے حجاب دربار یزید میں گئی۔ جیسے یزید نے یہ منظر دیکھا تو ایک دفعہ تلملا گیا، بے چین ہو گیا، کیا وجہ ہے ہند، کیا ہو گیا تجھے؟ اس عالم میں سر سے خون بہہ رہا ہے اور چادر بھی نہیں ہے، تو اس عالم میں دربار میں آئی ہے۔ اور بڑھنے کے بعد فوراً چادر کو جو ہے وہ اس کے سر پہ رکھنے لگا۔ اب جیسے ہی چادر کو سر پہ رکھنے لگا تو اس نے چادر کو فوراً ہٹا دیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ میں تیری زوجہ ہوں، تو اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تیری زوجہ بے مقنع و چادر دربار میں آئے؟ تو اپنی زوجہ کے لیے برداشت نہیں کر رہا، لیکن وہ نبی زادیاں، ان کو بے مقنع و چادر تو لے کے آیا ہے۔ ایک یہ واقعہ مقتل نے نقل کیا۔ دوسرا واقعہ نقل کیا کہ رات کا پہر تھا، ہند سو رہی تھی۔ اب ممکن ہے کہ دونوں واقعے ایک ساتھ ہوئے ہوں، یعنی اسی دن جو واقعہ ہوا رات میں اور مزید رات میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ہند سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک سر امام حسین جہاں پہ رکھا ہے اس سر میں آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے، اور ملائکہ کی فوج ہے جو گروہ در گروہ نازل ہو رہی ہے سر امام حسین کے اوپر، اور آنے کے بعد سلام کریا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، یہ سلام کر رہے ہیں۔ اور دیکھا اسی عالم میں آسمان سے بہت ساری نورانی شخصیات ہیں جو نازل ہو رہی ہیں سر امام حسین کے پاس، اور نازل ہونے کے بعد دیکھا کہ انہی شخصیات میں سے ایک نورانی شخصیت آگے بڑھی سر امام حسین کے پاس، اور اس نے سر کو اپنے پہلو میں لے کے رونا شروع کیا، اور گریہ کرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے کہ میں تیرا نانا رسول خدا ہوں، اور اے میرے فرزند، اے میرے لال، کس نے تیرا یہ حال کیا؟ اس طریقے سے نوحہ پڑھتی جاتی ہے اور گریہ کرتی جاتی ہے، اور پھر یہ بھی کہتی ہے کہ دیکھیے تیرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، تیرے بھیا حسن مجتبیٰ ہیں، یہ تیرے چچا جعفر طیار ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ گریہ کرتی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا خواب کے اندر تو بے چین ہو کے اٹھی، اور اٹھنے کے بعد چاہتی تھی کہ یزید کے پاس جائے، یزید کو جا کے یہ خواب بیان کرے۔ جیسے ہی یزید کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا یزید بستر پہ نہیں ہے، بلکہ ایک کمرے میں اپنے دربار میں ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ بالکل کونے پہ سر کر کے بیٹھا، چیخ رہے اور چلا رہا، کہہ رہے ما علی للحسین، کہ میری کیا دشمنی تھی حسین سے، یعنی اس کے اوپر وہ عذاب الہی کہ جو قیامت میں نازل ہونا ہے اس کا ایک حصہ ہے جو ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ اس کی نیندیں بے چین ہو گئی ہیں، اس کو نیند نہیں آتی،
اور جو ہے وہ یہ پریشان عالم میں ہے اور اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ جو ہے وہ میں نے کیوں امام حسین کا اس طریقے سے خون کیا، اور میں نے کیوں اس طریقے سے جو ہے اہل بیت علیہم السلام کے اوپر مظالم کو ڈھایا ہے۔ بس تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب یہ لمحہ آیا تو آنے کے بعد جو ہے وہ ہند نے یزید سے کہا کہ ان اہل بیت علیہم السلام کو رہا کرو، اور یہ وہ زوجہ تھی یزید کے جو اس کے قریب ترین ازواج میں سے تھی، لہٰذا مجبوراً یزید کو ایک تو شام کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جو یزید کے خلاف تھے، دوسری جو ہے وہ اس کی زوجہ جو ہے مسلسل اس طریقے سے کہہ رہی تھی، اس کے اوپر پھر مزید عذاب الہی شروع ہو گیا تھا۔ ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے یزید کو جو ہے وہ رہائی کا حکم دینا پڑا۔ اب جیسے ہی اس نے رہائی کا حکم دیا تو امام سجاد نے اور بی بی زینب نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے رہا ہو کے مدینہ واپس جائیں، چاہتے ہیں کہ شام کے اندر ہمیں ایک گھر دیا جائے جس کے اندر ہم اپنے شہداء کا ماتم کریں، اپنے شہداء کا نوحہ پڑھیں، اپنے شہداء کی عزاداری کریں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک مکان شام کے اندر ہی خالی کرایا گیا جس میں جو ہے وہ یہ بیویاں اپنے شہداء کا نوحہ کرتی تھیں، گریہ کرتی تھیں، ماتم کرتی تھیں، اور گویا شام کے اندر پہلی مجلس عزا جو ہے وہ بی بی زینب نے اس انداز سے منعقد کی۔ اور گریہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ یزید سے کہا گیا کہ ہمیں جو ہے ہمارے شہداء کے سر دو جن کو لے کے ہم گریہ کریں گے۔ بس تشت کے اندر یہ بیویاں بیٹھتی تھیں اور شہداء کے سر تھے جو تشت میں جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے کہ جسے دیکھ کے ہر بیوی گریہ کرتی تھی۔ سر امام حسین کو بی بی زینب اپنے پاس لیتی تھیں، گریہ کرتی تھی، سر علی اکبر کو امام حسین کی بیٹیاں اپنے پاس لیتی تھیں اور شدید گریہ کرتی تھیں۔ اس انداز میں بیویاں گریہ کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ اب جو ہے وہ ان کی شام سے رہائی کا مرحلہ تھا۔ یہ بڑا کرب کی کیفیت تھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ ویسے تو کسی کے لیے رہائی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ زندان سے رہا ہو رہا ہے، لیکن یہ جو رہائی تھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے بڑی سخت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک حسین کی بیٹی تھی 3 سالہ کہ جس کو ہم لوگ سکینہ کے نام سے اور مقاتل اور تاریخ رقیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ساتھ نہیں جا رہی تھیں، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی بڑا مشکل موقع تھا۔ یہاں تک مقتل بیان کرتا ہے کہ بی بی زینب نے جب سواری پہ سوار ہو گئی تو شام کی عورتوں کو جمع کیا اور نصیحت کی، وصیت کی کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ایک امانت ہے جو چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس کو تنہا نہ چھوڑنا، رات کے پہر اس کے پاس آ جانا اور آنے کے بعد چراغ جو ہے وہ جلا دینا، کہیں ایسا نہ ہو تنہائی کے احساس میں، اندھیرے کے احساس میں یہ بچی پریشان ہو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہاں سے شام سے روانہ ہوئے، اور جب روانہ ہوئے تو فوراً حکم دیا شہزادی نے سالار کاروان کربلا نے کہ ہم جو ہے وہ اس سے پہلے کہ واپس مدینہ جائیں ہمیں کربلا لے کے چلو، جا کے اپنے شہداء کی قبور کی زیارت کریں گے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ گریہ کریں گے۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ یہ کاروان جو ہے وہ اس سے پہلے کہ مدینہ جاتا کربلا کا رخ کیا اور کربلا کی جانب بڑھا، اور جس دن کربلا پہنچا اس دن 40 امام حسین تھا، 20 سفر تھی، چہلوں میں امام حسین تھا جس دن یہ کاروان کربلا پہنچا۔ اور تاریخ لکھتے ہے کہ امام حسین کی ایک بیٹی تھیں جو سواری پہ سوار تھیں۔ جیسے یہ کاروان کربلا میں پہنچا ہے تو پہنچنے کے بعد ابھی یہ سو رہی تھیں اپنی سواری پہ آماری کے اوپر، اور اس عالم میں جیسے ہی یہ کاروان کربلا پہنچا تو پہنچنے کے بعد ابھی بتایا نہیں گیا تھا، اٹھائے نہیں گئے تھے کربلا کے اندر داخل ہو گئے ہیں، صرف کربلا کی جیسے ہی خوشبو کو محسوس کیا تو خود بخود آنکھ کھل گئی اور سوال کیا پھوپھی اماں کیا ہم اس مقام پہ آئیں کہ جہاں ہمارے بابا دفن ہیں؟ مجھے پتہ نہیں کیوں اپنے بھیا علی اصغر کے رونے کی صدا محسوس ہوتی ہے۔ جیسے اس مقام میں داخل ہوئی، آنے کے بعد جو ہے وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے سے روز 40 زیارت امام حسین کے لیے اس مقام پہ موجود تھے۔ بیویوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سواریوں سے اتارنا اور گرانا شروع کیا، اور جو ہے وہ اس طریقے سے وہاں پہ گریہ کرتی تھیں، ماتم کرتی تھیں اور اپنے اپنے شہداء کے قبور کی زیارت کرتی تھیں۔ جہاں یہ جانب زیارت تھی وہاں امام سجاد اپنی مصیبت کو بیان کر رہے تھے، اور جناب جابر سے کہتے ہیں کہ اے جابر یہ وہی مقام ہے کہ جہاں ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا، ہماری سواریاں اسی مقام پہ رکی تھیں۔ اے جابر یہ وہی مقام ہے کہ جہاں ہماری عورتوں کو اسیر بنایا گیا، اور اس عالم میں ان بیبیوں نے اپنے شہداء کی قبر کی زیارت کی۔ خداوند متعال سے دعا ہے
کہ اے پالنے والے اہل بیت علیہم السلام کے اوپر ظلم کرنے والوں اور ان کے اوپر مصیبت ڈھانے والوں، اگر قابل ہدایت ہے تو ان کو ہدایت فرما، اور جو ظلم ڈھا کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر اپنی لعنت کو، اپنے عذاب کو مزید کر دے۔ اے پالنے والے جو مومن پریشان حال ان کی ذکر کے صدقے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔